الحمد لله الأبدع الأفلاك الأرضين والصلاة والسلام على من كان نبي آدم بين الماء والطين والصلاة والسلام على إمام المشرقين وإمام المغربين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم والمہدی الموعود العظیم۔ حاضرین محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے تم بہترین امت ہو اس وجہ سے کیونکہ تمہیں لوگوں سے نکالا گیا ہے تاکہ تم بھلائی کا حکم دو اور لوگوں کو برائی سے روکو۔ حاضرین محترم، جیسا کل جس بات کو بتلایا گیا تھا، موجودہ زمانے میں جو حالات ہیں، جو چیزیں ہمارے منظر عام پر آ رہی ہیں، ہماری نظروں کے سامنے آ رہی ہیں، اسرائیل اور فلسطین کا جو قصہ ہے جسے ہم دیکھ کر تکلیف زدہ ہوتے ہیں، اس شفا ہاسپٹل پر جو بمباری کی گئی اسے دیکھ کر ہماری روح تڑپ اٹھتی ہے، لیکن اسے کچھ اور لوگ بھی جب دیکھتے ہیں اور جب کچھ اور لوگ ہندوستان کے بھی ایسے واقعات کو دیکھتے ہیں جسے موب لنچنگ کہا جاتا ہے، اور بھی جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کو جب دیکھا جاتا ہے، تو ایسے وقت میں وہ لوگ یہ یاد کرتے ہیں کہ اب تو امام مہدی کا ظہور ہو جانا چاہیے تاکہ امام مہدی ظاہر ہو کر ان تمام کا خاتمہ کر دے۔ حاضرین محترم، بات کا حصول کیا ہے؟ بات کا حاصل کیا ہے؟ بات کا حاصل یہ ہے کہ آپ کے پاس ظلم کسے کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ ظلم کسے کہا جاتا ہے۔ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ ظلم کی تعریف یہ ہے کسی چیز کو اس کے صحیح استعمال کے علاوہ دوسرے کام میں استعمال کیا جائے، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اس فون کا کام کال کرنا ہے، بات کرنا ہے، لیکن اس میں بے حیائیوں کی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ظلم کر رہے ہیں۔ کسی بھی چیز کو آپ مثال لے لیں، کسی بھی چیز کو ایک قانون، ایک ضابطہ میں نے آپ کو دے دیا، کسی بھی چیز کی آپ مثال لے لیں۔ آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کو چاہیے کہ وہ طاقت جب وقت ضرورت پڑے جب اس کو استعمال کریں، لیکن نہیں، آپ کسی معصوم پر اس طاقت کا استعمال کرتے ہیں، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ حاضرین محترم، امامنا نے ہمیں کس چیز کی تعلیمات دی؟ طاقت ہونے کے باوجود خاموش رہنا یہ بڑا کمال ہے۔ اگر کوئی شریف آدمی ہے، اپنے مزاج کو بہترین کہتا ہے، تو اس کے مزاج کا امتحان اس کے اپنے لوگوں کے درمیان اس سے تماشا مارنے سے لیا جاتا ہے۔ جب اس کے دل میں جو خیالات آئیں گے، اس خیالات کو تم کسی جابر آدمی سے میچ کرو، خیالات سیم ہوں گے۔ اس کے دل میں یہ خیالات آئیں گے، خدا کی قسم اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو میں اس کا سر قلم کر دیتا۔ ظالم کیا کرتا ہے؟ اسے کسی چیز کا خوف ٹوک نہیں، وہ تلوار سے اڑا دیتا ہے۔ امامنا نے کیا فرمایا؟ امامنا نے فرمایا ہر آدمی فرعون ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے پاس سامان موجود نہیں۔ آج جو ہلاکتوں کے انبار ہم جو دیکھ رہے ہیں، یہ ظاہری انبار ہیں، یہ ظاہری ہلاکتیں ہیں۔ ارے تم ظاہری ہلاکتوں کو دیکھ کر امامنا کو بلا رہے ہو، ارے ہلاکت کا اصل معنی کیا ہے؟ ہلاکت کا اصل معنی سوچ کا مٹ جانا ہے۔ ہلاکت کا اصل معنی اس اندھے سے پوچھئے کہ تیرے پاس تجھے کیا چاہیے،
تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے مال چاہیے، وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے بہت ساری چیزیں چاہیے، وہ یہ کہے گا اندھے کے لیے سب سے بہترین کوئی تحفہ ہے تو وہ بینائی ہے۔ حاضرین محترم، امامنا کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ امامنا کے آنے کا مقصد دافع ہلاکت امت محمد آپ کا منصب تھا، آپ کے آنے کی وجہ یہ تھی۔ اور انسان کی مشعل راہ قرآن مبارک ہے، قرآن مبارک سے 650 آیتیں غائب کی جا رہی تھی مشابہات کے نام پر۔ امامنا نے آ کر ان آیات کو بچایا، اور اس وقت میں بچایا جب آپ کی عمر 12 سال تھی، زیادہ سے زیادہ، کچھ لوگ 8 سال کہتے ہیں۔ حاضرین محترم، اصل ہلاکت کیا ہے؟ قرآن ہماری مشعل راہ ہے، ہماری بینائی ہے۔ قرآن ہمارے راستے کو ختم کیا جا رہا تھا، لوگ اس کو ہلاکت نہیں کہتے، یا جان جا رہے ہیں اس کو ہلاکت کے، جان پھر آ جائے گی۔ آج 10 مرے، کل 12 زندہ ہو جائیں گے، کل 50 زندہ ہو جائیں گے۔ ہلاکت یہ نہیں ہے، ہلاکت نظر کی ہلاکت ہے، ہلاکت سوچ کی ہلاکت ہے، ہلاکت دل کی ہلاکت ہے۔ امامنا کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ امامنا نے آ کر کیا کہا؟ میرے آنے کا مقصد دلوں پر حکمرانی تھا، دلوں کو زندہ کرنا تھا۔ کیوں دل کہا؟ دل کیوں کہا؟ کیونکہ دل میں خدا بستا ہے۔ دل انسان کو تمام تر چیزیں کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ ایک وقت اگر دماغ بھی کوئی بات کہتا ہے تو دماغ کی بات کو رد کر کے دل اپنی بات منواتا ہے۔ حاضرین محترم، اس وجہ سے امامنا کے آنے کا مقصد تھا۔ یہ ہلاکتیں جو ظاہری ہلاکتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ کوئی ہلاکتیں نہیں ہیں، بلکہ اصل ہلاکت انسان کی سوچنے کی صلاحیت کو ختم کر دینا ہے۔ خالد ابن ولید اتنی بہترین شخصیت کیوں تھے؟ کیا آپ نے ظاہری دشمن کو ختم کیا؟ آپ ظاہری دشمن کو ختم کرنے سے زیادہ آپ اس بات پر فوقیت دیتے تھے کہ سامنے والے کے لڑنے کے جذبے کو ختم کیا جائے۔ اگر اس کے دل میں لڑنے کا جذبہ ختم ہو جائے تو پھر یہ ہماری فتح ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔